بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ویلکم ٹو آل آف یو ان دس صحابیات کورس. اس کورس میں ہم بہت کچھ اسٹڈی کریں گے، ڈیپلی اسٹڈی کریں گے. صحابیات رضی اللہ عنہم کی لائف سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، ڈیپلی آبزرو کریں گے، اسٹڈی کریں گے، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہوگی. اس سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ جب ہم ڈیپلی کسی چیز کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہمیں اس چیز سے کہہ لیں کہ افیکشن ہوتی ہے کہ میں نے کسی کو جاننا ہے، یار اس کی لائف کیسی ہے، ٹھیک ہے، میں اس انسان سے امپریس ہوا ہوں یا ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، مجھے شوق ہے کہ اس انسان کو پہچانوں کہ یہ انسان کیسا ہے. اس سے پہلے ہمارے مائنڈ میں جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آیا کہ اس شخص پہ ایسی کوالٹیز ہیں جس کی بیس پہ میں اسے پسند کروں. ہمارا رول ماڈل لائف میں کوئی نہ کوئی ایک انسان سیٹ ہوتا ہے ہمارے مائنڈ کے اندر، ٹھیک ہے. ایز اے مسلم ہمارا یہ بلیو ہونا چاہیے کہ ہمارے رول ماڈلز اسلامک ہیروز ہی ہونے چاہیے. ایز اے فیمیل آپ کی رول ماڈل صحابیات میں سے کوئی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف ہو. ایز اے مسلم فیمیل آپ خود ان کی لائف کو پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن کر کے ایک ایگزامپل کریٹ کریں. ایز اے مسلم فیمیل آپ کی ڈیپ اسٹڈی ہر صحابیات کی لائف میں ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سے ریلیٹڈ ہر پہلو آپ کو پتہ ہونے چاہیے. تو جب ہم ان صحابیات رضی اللہ عنہم کو ڈسکس کرتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے اللہ رب العزت نے ان کو بہت سے انعامات سے نوازا، اور اللہ رب العزت نے انہیں بہت سے کہہ لیں کہ ایسے معجزات، ہمت، صبر، تحمل، ایسی چیزیں عطا فرمائی. کس بیس پہ؟ اس بیس پہ کہ ان کی محبت اللہ رب العزت سے اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریئل تھی. اس میں کسی قسم کا کہہ لیں کہ رکاوٹ نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے نا کہ تمہارا ایمان تب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک تم اللہ اور اس کے رسول سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت نہ رکھ لو. یہ ایمان کے مکمل ہونے کی نشانی ہے، ایک کیٹیگری ہے. اس کے اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. کیا ہم فرسٹ سٹیج کو پورا اترتے ہیں؟ تو اگر ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، انالیسس کریں اس کا، تو ہمیں یہ کمی فیل ہوتی ہے کہ ہم ایمان کی پہلی سٹیج میں بھی پورا نہیں اترتے. تو دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رول ماڈلز میں اے اللہ رب العزت اتنی زیادہ کوالٹیز کیسے آ سکتی ہیں، تو اب خود سوچیں کہ کیا ہمارا ایمان کا جو لیول ہے ان کے لیول کو کمپیئر کر رہا ہے؟ نہیں. ہمارے طرز زندگی اسلام کے اکارڈنگ ان کی جو زندگی ہے اس کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہے؟ اس میں بھی ہمیں کوশ্چن کا یہی رپلائی ملتا ہے، نہیں. کیا ہمارا صبر تحمل، جس طرح قرآن پاک میں صبر تحمل کا ذکر کیا گیا، ان اللہ مع الصابرین، کیا ہم اس پہ امپلیمنٹیشن اپنی کرتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے کس طرح سے قرآن پاک کی ہر آیت کو کس طرح سے اپنی لائف میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے؟ ہم تو قرآن پاک کو بھی ایز اے سلیپنگ پل نعوذ باللہ لے رہے ہوتے ہیں. یعنی مجھے قرآن پاک پڑھ کے سکون ملتا ہے. اللہ رب العزت آپ کو قرآن پاک میں ڈرا رہا ہے، آپ کو ہر آیت میں الگ سے تلقین کی جا رہی ہے. اور مسلمانوں کا یہ جواب اس دور میں کہ مجھے قرآن پاک پڑھ کے سکون مل رہا ہے، کیا آپ کو یہ تذکرہ کرنا بنتا ہے آپ کا اس پوائنٹ پہ، اس
ایرا میں، یا پھر آپ کہیں کہ آپ کی یہ ڈیفینیشن ہونی چاہیے ایز اے مسلم، بالکل بھی نہیں۔ مسلم فیمیلز کو اگر آپ ہم دیکھیں تو یہ لائف کا جو ریئل پرپس ہے اس کو بالکل بھلا چکی ہیں۔ دا ریئل میننگ آف اے مسلم فیمیل ایز اے مسلم وومن، آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، آپ ایز اے مسلم وومن لائف کو کس طرح سے لے کر چلتی ہیں، اسلامک امپلیمنٹیشن اپنی لائف میں کس طرح سے کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے خود کو ایک رول ماڈل کریٹ کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری زندگی دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے افضل ترین نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا ڈیپلی مطالعہ کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ڈیپلی مطالعہ کرنا، ان کی سیرہ کا، یہ ہماری لائف کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ صرف اسٹڈی کر لینا کسی چیز کو لائک دیٹ کہ ہم قرآن پاک کو ایز اٹ از اسٹڈی کر لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا اللہ رب العزت کس آیت میں ہمیں کیا تلقین کر رہے ہیں، یا ہمیں ڈیپلی اس سے انالسس نہیں کر سکتے ہم اپنا کہ اس آیت میں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے۔ بیکاز مسلم فیمیل جو ہیں وہ اپنا زیادہ ٹائم ریلز میں لگاتی ہیں، ریلز دیکھتی ہیں، فیشن کو ترجیح دیتی ہیں، اور گھریلو کاموں کو اس طرح سے برڈنائز کرتی ہیں اپنے اوپر کہ اسلام کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آج اگر آپ کسی بھی فیمیل سے کہیں کہ آپ اسلام کو کتنا ٹائم دیتی ہیں، یا پھر آپ اسلام کے لیے کتنی اسٹڈیز اپنی ہیں آپ کی، تو آپ کو اسٹریٹ فارورڈ جواب ملتا ہے کہ میں نے اپنے گھر بار کو سنبھالنا ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو کیا ہم یہ سوچ نہیں ہمارے مائنڈ میں آتی کہ یہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے آج کے ٹائم میں؟ تو اس کا نقصان آپ کو تو ہوتا ہی ہے، آپ کے ساتھ جو پروان چڑھنے والی آپ کی نسلیں ہیں ان کو اس کا سائیڈ ایفیکٹس کتنا مل رہا ہے، اس کا آئیڈیا آپ کو ان کی گروتھ سے ہوتا ہے، جو وہ کام کرتے ہیں ان سے ہوتا ہے۔ معاشرے میں جس طرح کا رد عمل دیکھ رہے ہیں، یہ ماؤں کی تربیت اور ماؤں کی اپنی لائف کو اسلام کے اکارڈنگ سیٹل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ ایز اے مسلم فیمیل ہماری رسپانسبلٹی جو ہے نان مسلم کے کمپیریزن میں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس کا آئیڈیا آپ کو تبھی ہوگا جب آپ قرآن پاک کو ڈیپلی انالسس کریں گے، ڈیپلی اسٹڈی کریں گے، ایک ایک آیت کو، ایک ایک ورڈ کو جب آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں سے، نان مسلم سے اللہ رب العزت کیا خطاب فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں کیا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اس کا آئیڈیا ہم تبھی لگا سکتے ہیں جب ہم اپنی لائف کا زیادہ پارٹ اسلام کو دینا شروع کریں۔ ٹھیک ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی اور ہمارے امام، جتنے بھی امام ہیں، ایسی ہستیاں دنیا میں تب تشریف لاتی ہیں جب ایک وومن جو ہوتی ہے، ایک فیمیل ہوتی ہے، اسلام کے ڈھانچے میں اپنے آپ کو فلی کور کر لیتی ہے، پھر اسے کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، خوف نہیں ہوتا، اسے یہ نہیں ہوتا کہ میرے جو ہے وہ گھر کے گھریلو حالات ہی صحیح نہیں ہوتے، میں کیسے عبادت کروں۔ یہ تو کتنا ویک پوائنٹ ہم آج کے معاشرے میں پیش کرتے ہیں، لائک میرے گھر کے حالات مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں اپنا ٹائم زیادہ اس چیز میں سرو کروں۔ کیا آپ کے گھر کے حالات آپ کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کریں ارد گرد کی باتوں میں، غیبت، چغلی، اس طرح کی باتوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کریں؟ کیا آپ کے گھر کے حالات آپ کو یہ اجازت دیتے ہیں؟ کیا آپ کے گھر کے حالات، آپ سے میں کوسچن کرتی ہوں، آپ کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ نے ایک ایپیسوڈ لازمی دیکھنا ہے؟ اور یقین کریں کچھ فیمیل تو ایک ایپیسوڈ کی بجائے 10 ایپیسوڈ جو ہیں وہ ایک دن میں پورے کر رہی ہوتی ہیں۔ ایز اے مسلم فیمیل یہ آپ کے اسٹیٹس میں نہیں آتی ہیں چیزیں۔ ایز اے مسلم فیمیل آپ کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ خود کو یہ کہتی ہیں کہ میں وومن ہوں یا میں فیمیل ہوں، تو آپ خود سوچیں، اللہ رب العزت نے تو قرآن پاک میں ایک عورت کو اتنی عزت بخشی، اسلام نے ایک عورت کو اتنی عزت بخشی، دین اسلام سے بڑھ کر کوئی ایسا دین نہیں جو عورت کو اتنی زیادہ عزت بخشے یا عورت کو ہر لحاظ سے کور کرے۔ آپ دیکھیں کہ غیر مسلم میں عورت کو اتنی زیادہ وہاں کے معاشرے میں عزت نہیں دی جاتی، تنقیدی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اس کا رتبہ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے، یا کہہ لیں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔
تو جب اسلام آپ کو اتنی زیادہ عزت دے رہا ہے، آپ کو ہر پہلو سے کور کر رہا ہے، آپ کے ایک ایک درد پر بھی آپ کو اتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے آپ تھرو آؤٹ دی لائف جتنی بھی مشکلات کو بیئر کرتی ہیں، اپنی اولاد کی ایک اچھی پرورش کرتی ہیں، اللہ رب العزت آپ کے ہر کام کے بدلے میں آپ کو اتنا بڑا گفٹ، آپ کو اتنا بڑا ریوارڈ دیں گے۔ تو آپ اس کو سوچ کر بھی جو ہے وہ اپنی لائف کو اسلامکلی کیوں کورڈ نہیں کر رہی؟ تو ہماری جو صحابیات کی لائف ہے صبر کی اگزامپل سے بھری پڑی ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ لائف کے پہلو میں بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں، انسان کو دیکھنے ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے ہر طرف ڈارکنیس ہے، اس ڈارکنیس کو آپ لائٹ میں کس طرح سے کنورٹ کرتے ہیں آپ کو اسلام بتاتا ہے۔ صحابیات کی سیرہ کو ہم اسٹڈی کریں گے، اس کے بعد ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ کن کن پوائنٹس پہ ہمیں کیا کیا جو ہے وہ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہر لائف کا پہلو اسلام سے کورڈ ہے، اور یہی چیز ہم نے اپنے اندر کنورٹ کرنی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ان کے لیول کو اچیو نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی انسان کو تبھی وہ چیزیں عطا فرماتا ہے جب وہ اس میں وہ کوالٹیز دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ رب العزت آپ میں اتنی محبت دیکھے گا اسلام کے لیے، تو اللہ رب العزت آپ کو بھی وہ چیزیں، وہ سارے معجزات، وہ ہر چیز، سکون، صبر، تحمل، بردباری، اور آپ کو ہر چیز عطا فرمائے گا جو آپ کو ایک اچھی اگزامپل کریٹ کرنے میں ایز اے مسلم فیمیل ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ تو اس کے لیے آپ کو اسلام میں اپنا ٹائم دینا ہے، دین اسلام کو اہمیت دینی ہے، دین اسلام کے اکارڈنگ اپنی لائف کو لے کر چلنا ہے، پھر آپ دیکھیے گا آپ کی لائف جو ہے وہ کس طرح سے چینج ہوتی ہے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایز اے رول ماڈل جب آپ صحابیات کی لائف کو دیکھتے ہیں تو ہر صحابیہ کی زندگی آپ کو ایک ڈفرینٹ پہلو سے ملے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن ان ڈفرینٹ پہلو میں اگر ہم مزید اس کو ڈیپلی لے کے چلیں تو ایک چیز کامن ہوگی۔ وہ ایک چیز کامن کیا ہوگی؟ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کر دینا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ یہ ان کی لائف کا جو پرپس تھا یہ تھا کہ اسلام کو عبور دینا ہے، دین اسلام کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکارڈنگ لے کر چلنا ہے۔ بے شک ہمیں لائف میں کوئی ایک کہہ لیں کہ دنیا کی زندگی میں ہمیں اس کا نہ اجر ملے، لیکن ہمیں اس کا اجر جو ہے وہ آخرت میں ملنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو کنسیپٹ ہوتا ہے، کنسیپٹ آف ریالٹی، یہ کنسیپٹ آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ لائف کے کسی بھی مشکل پہلو میں اگر آپ دیکھیں، یا پھر آپ کو جو ہے لائف اتنے کرٹیکل پہلو میں بھی لے آئے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ جو کرٹیکل پہلو صحابیات رضی اللہ عنہم نے اپنی لائف میں دیکھیں، وہ کرٹیکل پہلو جو ہے وہ اسلام میں اینڈ ان دیٹ ایرا کوئی لڑکی جو ہے وہ ان پہلو کو دیکھے یا پھر اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ ان کو عبور کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں صلاحیت رکھی ہے، لیکن ہم اپنی صلاحیتوں کو اپنے ہی مرہون ملت یہ کہہ لیں کہ آپ کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں آپ ان کو خود بیکار کر رہے ہیں۔ کیسے آپ برباد اور بیکار کر رہے ہیں؟ وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ آپ اپنی لائف کا جو میکسیمم ٹائم ہے آپ نے وہ کن چیزوں پہ، فضولیات پہ ضائع کیا، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے وہ جو کریٹیوٹی کی اور جو ایکچولیزم میں کرنے کی چیزیں ہیں اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور جو نہیں کرنے کی چیزیں اس میں زیادہ انوالو ہو رہے ہیں۔ جب آپ نہ کرنے کی چیزوں میں انوالومنٹ شو کرتے ہیں تو اس میں آپ کو رزلٹ کیا ملتا ہے؟ جو آپ کی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ جب انسان نے کسی چیز کو اچیو کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ انسان جتنا گڑ ڈالتا ہے اتنا ہی جو ہے وہ میٹھا ہوتا جائے گا۔ وہ کب ہوگا؟ جب آپ جتنی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کا صلہ آپ کو اچھا دے گا، آپ کی محنت کی بیس پر۔ لیکن جب آپ اس چیز میں محنت نہیں کر رہے، آپ کی انٹینشنز اور ہیں، ٹھیک ہے؟
آپ کا جو ہے وہ کنکلوژنز لائف کے اور ہیں، آپ کی ایفرٹس ہو رہے ہیں، آپ کی سوچ ہو رہا ہے، آپ نہیں سمجھنا چاہ رہے اس چیز کو، یا جس طرح سے اسلام نے آپ کو کور اپ کیا ہے آپ اس کو لے کے نہیں چلنا چاہ رہے، آپ ہسٹری کو نہیں پڑھنا چاہ رہے، ٹھیک ہے، آپ قرآن پاک کو ڈیپلی اسٹڈی نہیں کرنا چاہ رہے، آپ صحابیات کی لائف کو ڈیپلی اسٹڈی نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں ہم بھی معجزات کو دیکھ کے ہمارے اندر بھی وہ چیزیں آئیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایسا تبھی ممکن ہوتا ہے جب آپ اس چیز کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں، اللہ رب العزت پھر آپ کی ایفرٹس کا آپ کو ریوارڈ اچھے فارم میں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی ہم اپنی ایک یعنی سیشنز کو پراپر سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ دیکھیں جو جتنا زیادہ کرٹیکل ٹائم صحابیات نے دیکھا ہے وہ ہمیں سے کسی ایک سنگل فیمیل نے بھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا انہوں نے کیا، اور اگر ہم اپنے لائف کے ٹائم کو ان کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہ ہر چیز کرتے تھے اپنی لائف میں، ٹھیک ہے، گھر کو بھی سنبھالتے تھے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ صرف گھر کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ اپنی اسلامک اسٹڈیز کو لے کر نہیں چل سکتی تو دیٹس ٹوٹلی رانگ۔ گھر کو بھی سنبھالا انہوں نے، خاوند کو بھی سنبھالا، بچوں کو بھی سنبھالا، اسلام کو سب سے زیادہ پریورٹی دی، ٹھیک ہے، عبادات کو سب سے زیادہ پریورٹی دی۔ ایسے نہیں ہے کہ گھر کے کاموں کو نگلیکٹ کر دیا، نو نو نو، وہ خانہ داری بہت اچھے سے کرتے تھے۔ لائک آپ دیکھیں کہ گھر تب تو جو ہے وہ چکی پیسنا خود، ٹھیک ہے، آٹا بنانا، پھر اس کو گوندنا، پھر گھر کے کام کرنے، پھر جو ہے وہ کپڑے خود بنائے جاتے تھے ہاتھوں سے، ٹھیک ہے، کپڑے دھوئے خود جاتے تھے۔ آپ کمپیئر کریں، اگر آپ کو یہ ساری چیزیں خود اس ٹائم میں کرنی پڑ جائیں اور ویسے ہی 100% شیورٹی کے ساتھ آپ اپنا ٹائم کا زیادہ حصہ اللہ رب العزت کو دے رہے ہیں، دین اسلام کو دے رہے ہیں، آپ دیکھیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا انالسس کر رہے ہیں، اتنا ڈیپ اسٹڈی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، اپنے خاوند کو پورا ٹائم دے رہے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ آپ ان چیزوں کو کر سکتی ہیں آج کے ٹائم میں۔ آپ کہیں گی نہیں ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے۔ مسئلہ ٹائم کا نہیں ہے، مسئلہ ترجیحات کا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی ترجیحات بدلتی ہیں تو ٹائم آٹومیٹکلی آپ کے اکارڈنگ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ویسے ہی نظر آتا ہے۔ تو اپنی ترجیحات کو بدلنا ہے۔ جب آپ نے اپنی ترجیحات کو بدل لیا تو پھر آپ کو یہ اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کس چیز کو کتنی امپورٹنٹ دینی ہے، امپورٹنس پہ رکھنا ہے، اور کیا چیز میرے لیے اس ٹائم پہ فائدہ مند ہے، کیا چیز نہیں ہے۔ مسلمز وومن کو اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو میں بتاؤں کہ پاور دی ہے نا، میرا نہیں خیال اللہ رب العزت نے کتنی کسی بھی اپنی مخلوق کو دی ہوئی۔ لائک جو مسلم فیمیل ہے نا، یہ بہت ایک مضبوط اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب فیمیل پیوبرٹی ٹو آنورڈ تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، اللہ رب العزت اس کو اتنا اجر دیتا ہے اس پر، ٹھیک ہے، اور پھر اپنی لائف کے ہر پہلو کو دیکھیں تو فیمیل ذرا سینسٹیو ہوتی ہیں ان دیٹ کیس کہ وہ تکلیفوں کو ذرا اس طرح سے لیتی ہیں کہ انہیں سوچنا سمجھنا زیادہ ان چیزوں کی انوالومنٹ ان میں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ نرم دل ہوتی ہیں نا، تو اس وجہ سے تکلیف کو زیادہ فیل کرتی ہیں، درد کو زیادہ فیل کرتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان میں اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ اس کو کنورٹ کرتی ہیں کس میں، وہ اپنے ان پہلوؤں کو اوپر لے کر چلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لائک میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اتنی ہارڈشپس ہیں، بہت سی تکلیفات ہیں، مصیبتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کو کنورٹ کرنا جانتی ہیں کہ میں نے ان کو اچھے سے کنورٹ کر کے اپنی لائف کو سٹیبل کر کے، اپنی فیملی کو سٹیبل کر کے پھر بھی کس طرح سے ان سبھی چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان میں اتنی صلاحیتیں دی ہیں، لیکن آج کل کی فیمیل ٹوٹلی الٹ چل رہی ہیں، تو اس کا پھر ریزلٹس دیکھیں تو معاشرے میں ہمیں سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہی چیزوں کو، یہ سارے اختلافات جو اسلام سے ہمیں ہٹا دیا گیا، فیمیل کو اپنی رسپانسبلٹی کا احساس نہ ہوا کہ میں ایز اے مسلم فیمیل میری کتنی زیادہ امپورٹنٹ تھی، میں نے اس کو نگلیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے، جو اللہ رب العزت نے مجھے ذمہ داریاں دی تھی اس کو نگلیکٹ کر کے میں صرف ایک چیز میں پڑ گئی، دنیا داری، اور میں نے دین کو تو بالکل چھوڑ دیا۔
تو ان نگلیکشن کو ہم نے ختم کر کے اپنی لائف کا جو پرپس ہے اس کو سیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لائف کے پرپس کو سیٹ کرنے کے لیے آپ کو اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت جو ہے وہ آپ کی اس کو پھل تبھی اللہ رب العزت دے گا جب آپ اس کے لیے ایفرٹس لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایفرٹس آپ کی جب لگیں گی تو الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ آپ کو اس کے اکارڈنگ ملے گا۔ سیرت صحابیات کو سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے ہم نے اپنی لائف میں ایفرٹس کو صحیح طرح سے کس طرح سے پٹ کرنا ہے۔ پریکٹیکلی اگر ہم اپنی چیزوں کو لے کر چل رہی ہیں تو اس میں جو ہے دین اسلام ہمیں کیا پہلو دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ دین اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے، صحابیات کی سیرہ ہمیں کیا سکھا رہی ہیں، بچوں کی تربیہ میں صحابیات کی سیرہ کا کیا پہلو ہے، خاوند کی حفاظت میں، اپنے بچوں کے، اپنے خاندان کے، اپنے بہن بھائیوں کی حفاظت میں سیرہ کا کیا جو ہے وہ ہمیں پہلو سیکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے پریپیئر کرنا ہے اپنے مائنڈ کو سیرہ کے اکارڈنگ، لائک سیرہ کے سیشنز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے مائنڈ کو پریپیئر کرنا ہے، تاکہ جب ہم اپنی سیرہ کے سیشن کو لے کر چلیں سیرت صحابیات، تو ہمیں پتہ ہو ہمارا موڈ کیا ہے، ہمارا ایم کیا ہے، ہم نے چیزوں کو لے کر کس طرح سے چلنا ہے، اور اس کی بیس جو ہے وہ کیا ہے۔ جتنی زیادہ بیس آپ کی اسٹرانگ ہوگی، آپ کو آپ کا پرپس پتہ ہوگا، تو آپ چیزوں کو لے کر بھی چلیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ خود سے اسٹڈیز بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ کسی چیز کو جاننا شروع کرتے ہیں تو صرف ایک پہلو پہ ریلے کرنا آپ کا پرپس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ڈفرینٹ پہلوؤں کو عیاں کرنا آپ کا پرپس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا، آپ نے چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا، اس کے بعد آپ نے اس کا انالسس کرنا ہے، اس کے بعد اس کی ڈیپ اسٹڈی کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ایز اٹ از کسی چیز کو دیکھ لینا، سن لینا، اس سے آپ کے جو دین کی کہہ لیں کہ جو آپ نے حاصل کرنا ہے نا ایکچوئل میں دین اسلام میں، یا آپ نے سیرت صحابیات میں جو ایکچوئل چیز حاصل کرنی ہے، وہ آپ کو نہیں حاصل ہوگی جب تک آپ اس کو ڈیپلی اسٹڈی نہیں کریں گے خود سے، ٹھیک ہے۔ ایک لیکچر کو صرف سن لینا وہ آپ کی جو کہہ لیں کہ پیاس ہے نا اس کو نہیں بجھائے گا۔ جتنی زیادہ آپ کی تڑپ اور پیاس دین اسلام کے لیے یا سیرہ کو سیکھنے کے لیے ہونی چاہیے، وہ آپ کی تبھی ہوگی جب آپ اپنا کمپیریزن صحابیات کے ساتھ کریں گے، اور آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ اور آپ یہ اپنے اندر ایک چیز کو کہہ لیں کہ اسٹرانگ کر لیں گے، یا اس کی ٹھان لیں گے، جیسے کہتے ہوتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اپنی لائف کو ان کے اکارڈنگ کرنا ہے۔ یہ چیزیں جب آپ کی لائف میں آئیں گی تو الٹیمیٹلی آپ کو اپنا پرپس بھی کلیئر ہوگا، آپ کو اپنا ویژن بھی کلیئر ہوگا، اور اس کے لیے آپ کی ایفرٹس بھی کلیئر ہوں گی۔ آپ کو بتاتی چلوں، یہ کورس جو ہے وہ تھوڑا ڈیپلی ہم لے کر چلیں گے۔ ہم نے ہر صحابیہ کی لائف کو ڈسکس بھی کرنا ہے، اور ساتھ میں ہم نے اپنے سیشنز میں ان سے ہمیں کیا امپلیمنٹیشن مل رہی ہے پریکٹیکل لائف میں، اس کو بھی لے کر چلنا ہے۔ تو اس وجہ سے اپنا اسٹیمنا ذرا ہائی رکھیے گا، اپنا ویژن کلیئر رکھیے گا، اپنی ایفرٹس کو بھی اسٹرانگ رکھیے گا، اور کنٹینیوسلی آپ نے اپنی ایفرٹس کو لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ سیشن میں اپنی سیرت صحابیات کے کورس کا آغاز کرتے ہیں۔